کوئی ہے اس جملے پہ توجہ کرنے والا؟ یہ 90 کروڑ مسلمانوں کے سجدے، یہ اللہ والوں کے سجدے، یہ جامعہ ازہر والوں کے سجدے، یہ خادم حرمین کے سجدے، یہ فیصل مسجد کی خطیب کے سجدے، یہ بادشاہی مسجد کی خطیب کے سجدے، یہ خادم حرمین کے سجدے، یہ امام کعبہ کے سجدے، کوئی اس کی توحید بچانے کے لیے نہیں ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ہے۔ اور حسین کا سجدہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں تھا، اس کی توحید بچانے کے لیے۔ نعرہ حیدری! مشیت منتظر رہی اس امر کی کہ کسی موقع پر، کسی مرحلے پر کوئی ایسا سجدہ ہو جائے جہاں میں فرشتوں کو بلا کے بتا سکوں کہ تمہیں کیوں آمادہ کیا گیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تم نے تو آدم کے سامنے سجدہ کر کے سجدے سے سر اٹھا لیا تھا۔ ہم تمہیں ایک ایسا سجدہ گزار دکھائیں گے جسے سجدے میں جاتا ہوا تو کائنات دیکھے گی، سجدے سے سر اٹھاتا ہوا کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ ایک سجدہ جس پر ساری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، حسین کا سجدہ تھا۔ عدل الہی کا تقاضا کیا تھا؟ عدل الہی کا تقاضا یہ تھا، اور یہی ہونا چاہیے تھا، جو مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے آنے والے خوش نصیب زائرین محسوس کرتے ہیں۔ آدم نے تو کسی کو سجدہ بھی نہیں کرایا، لیکن اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا۔ تو جس حسین کے سجدے کی وجہ سے قیامت تک اللہ کے سجدے باقی رہ گئے، اللہ کی نمازیں باقی رہ گئیں، اللہ کی اذانیں باقی رہ گئیں، تو اس احسان کی جزا یہ ہے کہ اب اس کے روضے پر، اس کے مزار اقدس پر ہر شب جمعہ 70,000 ملائکہ فرشتے آ کر سلامی دیتے ہیں اور بے اختیار کہتے ہیں، علی کے لال شاہ مشرقین سے مانگو، جناب فاطمہ کے نور عین سے مانگو۔ سبق ملا ہے یہ راہب سے اور فطرت سے، خدا سے جو نہ ملے وہ حسین سے مانگو۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں محمد والے۔ دیکھو مولا نے کیا جملہ دیا، معصوم اسے کہتے ہیں جو روٹی ہی نہ دے رزق علم بھی دے۔ ایک تاریخی جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اپنی دعائیں ذہن میں رکھ لینا۔ من بکا علی الحسار، مسلمان بھائی سنیں، من بکا علی الحسین او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بھی بنائے، رونے کی شکل بھی بنائے، رونے کی شکل بھی بنائے۔ مولا میں کیا پڑھوں یہ نہیں سمجھ رہے، رونے کی شکل بھی بنائے، اس پر بھی جنت واجب۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے عزیزان محترم۔ جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بھی بنائے، اس پر بھی جنت واجب۔ واجب کی جزا ہی تو واجب ہے۔ نہیں آپ غور ہی نہیں کر رہے دوستو۔ اچھا نہیں، جملہ پلٹ کے کہتا ہوں، نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی۔ اللہ 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 اللہ، توجہ فرمائیں عزیزان محترم۔ نماز کی شکل بنانے سے نماز نہیں ہوگی۔ روزہ رکھو گے تو روزہ ہوگا، روزے کی شکل بنانے سے روزہ نہیں ہوگا۔ حج کرو گے تو حج ادا ہوگا، حج کی شکل بنانے سے حج ادا نہیں ہوگا۔
کشمیر کا جہاد کرو گے تو جہاد ہوگا. جہاد کی شکل بنانے سے جہاد نہیں ہوگا. لیکن جو بنا لا الہ حسین ہے اس کے لیے نہ الحمد پڑھنے کی قید ہے، نہ قبلہ رخ ہونے کی قید ہے، نہ سورج نکلنے کی قید ہے، نہ اٹھنے کی قید ہے، نہ بیٹھنے کی قید ہے، نہ ادا کی قید ہے، نہ قضا کی قید ہے. بس ایک قید ہے کہ حسین کے تذکرے کی سماعت وہ ادا کرے گا جس کی ولدیت میں قضا نہ ہو. اللہ 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 توجہ فرمائے. کہہ نہیں سکتا اتنا بڑا جملہ کوئی اگر حسین بھیک نہ دے. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح حسین کے تذکرے کی سماعت وہ ادا کرے گا جس کی ولدیت میں کوئی شریک نہ ہو. دلیل دو اس کی، زندہ دلیل، قرآنی دلیل. اگر ولدیت کی وحدت کو ثابت کرنا کسی مفتی کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ جیسا علی کل شیء قدیر قیامت کے دن، حاشر کے دن لوگوں کو ماں کے ذریعے نہ پکارتا. اگر ولدیت کی وحدت کو ثابت کرنا کسی مولانا کے لیے اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ جیسا علی کل شیء قدیر قیامت کے دن پر ملتوی نہ کرتا اس حقیقت کو کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، ولد فلاں اسکول میں گیا، ولد فلاں کالج میں گیا، ولد فلاں یونیورسٹی میں گیا، ولد فلاں گاڑی خریدی، ولد فلاں زمین خریدی، ولد فلاں مرا، ولد فلاں نماز جنازہ ہوئی، ولد فلاں تلقین پڑھائی گئی، ولد فلاں آخری کل ہوئے، ولد فلاں. مگر جب قیامت کا دن انسان اٹھا باپ کا رشتہ ختم ہو گیا، ماں کے رشتے سے آواز دی گئی. اس لیے کہ ماں سب سے بڑی گواہی ہے کہ بیٹا لا شریک ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، دل میرا علی کی محبت میں دھڑکتا ہے، کلمہ آپ کا پڑھتا ہوں، دل اہل بیت کی محبت میں دھڑکتا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی اپنی ماں کے قدموں کو چوما کر، چوم کے کہا کر ماں تیرا احسان ہے کہ تو نے میری ولادت میں خیانت نہیں کی. اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی یا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تیرا دشمن وہ ہوگا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. تو مت سوال کیا کرو میرے نوجوان دوستو کہ فلاں عزاداری کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا، فلاں حسین کو نہیں مانتا. میری جان نہیں مانتا تو نہ مانے، جو اپنے باپ کو نہیں مانتا وہ حسین کو کیا مانے گا. وہ تو ڈائن ہے، وہ تو ڈائن ہے جس نے علی کی دشمنی بانٹی، اور جو مجھے علی علی کرنا سکھا اسے ماں کہتے ہیں. اچھا سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اقیم الصلاۃ کے معنی ہے نماز قائم کرو، لیکن آپ نے کس لغت دان سے پوچھا کہ اقیم کے معنی قائم کرنا، صلاۃ کے معنی نماز. اس لیے کہ نہ اقیم کے معنی قائم کرنا، نہ صلاۃ کے معنی نماز. اقیم کے معنی کھڑا کرنا، صلاۃ کے معنی دعا کرنا.
تو معنی نکلتے ہیں دعا کھڑی کرو. جب لغت سے پوچھو گے تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ آیت تو نازل ہو گئی, معصوم نے تلاوت بھی کر دی. اب سب عربی پڑھنے والے, سب کی مدر ٹنگ عربی, سب کی زبان عربی, سب کا لہجہ عربی, حکیم بھی جانتے ہیں, صلاۃ بھی جانتے ہیں, لیکن نماز اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک معصوم نے کھڑے ہو کر نماز قائم نہیں کر دی. اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں, جو رسول کر رہے ہیں وہی صحابہ کر رہے ہیں. رسول نماز میں, صحابہ نماز میں, رسول قیام میں, صحابہ قیام میں, رسول رکوع میں, صحابہ رکوع میں, رسول سجدے میں, صحابہ سجدے میں. تو جس جس طریقے سے, جس جس انداز سے پیغمبر نے اقیم الصلاۃ کے معنی بتائے تو امت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اقیم الصلاۃ کے معنی وہ نہیں ہے جو لغت کہتی ہے, بلکہ اقیم الصلاۃ کے معنی وہ ہیں جو معصوم کہتا ہے. تو رسول اصل نماز پڑھتے رہے, سارے صحابہ اس اصل کی نقل کرتے رہے. نقل کرنے ہی کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. بسم اللہ. تو نقل کرنے ہی کو تو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. تو ساری کائنات کے مسلمان نقل رسول کرتے ہیں نماز میں. تو رسول کی نماز کی شبیہ بنانا جب نماز میں جائز ہے تو پھر نواسے کی شبیہ سے تیرا نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ اچھا دوستو, وہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی اللہ مقامہ, ان سے ایک بندے نے پوچھا, اے جنے گان بجان والے ہوندے نے, سارے مولائی ہوندے نے, شیعی ہوندے نے, بیدار ہو کے سننا, سن ہو کے نہیں سننا, علی اکبر کی جوتیوں کا صدقہ مولا راضی ہو. ایک بندے نے مبلغ اعظم سے پوچھا, اے جنے گان بجان والے ہوندے نے, اے سارے مولائی ہوندے نے, شیعی ہوندے نے. مولانا اسماعیل نے جھولی پھیلا کے کہا, بھائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تم سارے مولائی کیوں ہوتے ہو, شیعی کیوں ہوتے ہو؟ تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا, سرکار خود تو گناہ گار ہیں, گانے بجانے والے ہیں, اگر مرشد بھی کوئی اپنے جیسا مان لیا تو پھر جائیں گے کہاں؟ کیا بات ہے. بلند ترین صلوات بھیجیں محمد. بس دوستو آخری جملے کہنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں مجلسوں میں ولایت نہ پڑے, خیبر نہ پڑے, خندق نہ پڑے, تو پھر اور کیا مولانا فضل الرحمان پڑھیں؟ آج کل نیٹ پہ شور مچا ہوا ہے, فلاں جگہ علی ولی اللہ نہ کہو, فلاں جگہ علی ولی اللہ نہ کہو, فلاں جگہ علی ولی اللہ نہ کہو. او عقل کے دشمنوں, پیغمبر اسلام نے تو فرمایا, یا علی اگر کوئی بندہ اتنی نمازیں پڑھے کہ رکوع کی وجہ سے اس کی کمر میں خم پڑ جائے, اتنے روزے رکھے کہ اس کا جسم سوکھ کر کمان کی طرح پتلا ہو جائے, وہ اللہ کی طرف اتنی دعوت دے کہ اللہ کی محبت میں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اور اللہ کی دشمنی میں دنیا اسے زخم لگائے, اسے اتنے زخم لگے کہ اس کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اللہ کی محبت میں. لیکن یا علی اگر وہ تجھ سے رائی برابر بھی بغض رکھتا ہوا تو اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد کی جان ہے, اللہ اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا. اسی لیے سوائی کے محرقہ میں حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ لا یجوز احد الصراط الا من کتب علی الجواد, کہ کوئی مائی کا لال پل صراط سے گزر کر جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی پرمٹ لکھ کر نہ دے دے. اور جب ایک بندے نے چھٹے امام سے پوچھا, مولا کہتے ہیں پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگی, تلوار سے زیادہ تیز ہوگی, تو مولا پھر اس پر سے گزرے گا کون؟ تو امام نے مسکرا کے کہا, اے عبد خدا کیا تو نے بھی پل صراط کو جاہلوں کی طرح کوئی پل سمجھ رکھا ہے؟ پل صراط میرے دادا علی کی
ولایت کا نام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. اسی لیے صاحب ثمرات الحیات نے لکھا، امام زین العابدین نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ ذرا سی نیکی کرو تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا گناہ کرو تو یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے، جب نیکی کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے، جب گناہ کرو تو یہ لکھتا ہے، یہ فارغ بیٹھا رہتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا اے مفضل میں تجھے وہ عمل بتاؤں جس سے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہا مولا بتائیے. کہا ولایت کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. علی کے دشمن. شہید محسن نقوی نے کہا ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے. اگر کسی کا بچہ منکر رہ گیا وہ جہنم میں جائے گا. نصیحت سمجھو یا وصیت، صبح اٹھو تو بچے سے کہو یا علی مدد کہے. بسم اللہ. چیک کرو جواب دیتا ہے کہ نہیں، لیکن وہی اپنے بچے کو یا علی مدد سکھائے گا جو بچے کو اپنا سمجھتا ہو. کیونکہ صحابہ کرام کے بچے جب 2 سال کے ہوتے تھے تو ان سے نبیوں کا سلطان کہتا تھا اس سے کہو یا علی مدد کہے. بسم اللہ. جو بچہ یا علی کہتا حضور اسے شہد چکھاتے، کھجور کھلاتے، سر پہ ہاتھ پھیرتے، دعا دیتے. ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا تو حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ بچے کو ادھر سے لے کر آیا تو سرکار نے منہ ادھر پھیر لیا. وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ ابو کہہ لیتا ہے، امی کہہ لیتا ہے، پانی مانگ لیتا ہے، پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. تو پیغمبر نے فرمایا اسألو امہا، اس کی اماں سے پوچھ یہ یا علی کیوں نہیں کہتا. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت اخی و بصیری و وزیری و خلیفتی فی الدنیا والآخرہ، یا علی انت صاحب حوضی و صاحب لوائی. یا علی میرا بھائی بھی تو، میرا وصی بھی تو، میرا وزیر بھی تو، میرا خلیفہ بھی تو، میرے حوض کا وارث بھی تو، میرے علم کا وارث بھی تو. اور اس کے بعد مہر تصدیق ثبت کر کے کہا کہ میں محمد عربی جو شجرہ نسب کے درستگی کی ضمانت کہہ رہا ہوں. یا علی یا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تیرا دشمن وہ ہوگا جس کی ولادت باورچی خانے کے اندھیرے میں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ جو دنیا اعتراض کرتی ہے، پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، بے عقل ہوتے ہیں، جو گلیوں میں بازاروں میں یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں. میں کہتا ہوں آج تک کسی جاہل نے یا علی مدد کہا ہی نہیں. واہ بھائی واہ. خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، کربلا کی قسم، آج تک کسی جاہل نے یا علی مدد کہا ہی نہیں. اور جاہل یا علی مدد کہہ ہی نہیں سکتا. ناد علی مزار العجائب کسی جاہل نے نہیں کہا، کہلوایا خدا نے، کہا جبریل نے، پڑھا نبی نے. علی کو سمجھنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے. علی اگر سمجھ میں آنا چاہے تو ترلائی کی گلیوں میں چلتے پھرتے فقیروں اور ملنگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. اور اگر نہ سمجھ میں آئے تو دنیا کے امام مرتے مرتے مر جاتے ہیں. جب ان کی پتلیاں پھر جاتی ہیں تو اپنے ڈیتھ سٹیٹمنٹ میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنے ماننے والوں کو پیغام دے جاتے ہیں
کہ شافعی مر گیا مگر اپنے تمام تر علم اور مطالعے کے باوجود بھی پہچان نہیں سکا کہ علی خدا ہے یا خدا علی ہے. اور جب ایک بندے نے 5ویں امام سے پوچھا کہ مولا دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں نے اس بات پر عوام کو قتل کیا کہ ہمیں خدا مانو، آپ کے جد نے اس بات پر قتل کیا کہ مجھے خدا نہ مانو، آخر کیوں؟ تو امام فرماتے ہیں اپنی وحدت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے، بن کے آیات میں کئی بار ولی کہتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کیا ضرورت ہے علی خود کو خدا کہلائے، اللہ جب اپنے ہی چہرے کو علی کہتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سرطان کے مریض ہیں، آپ مجلس پڑھ ہی نہیں سکتے. خدا کی قسم آج بھی جب تھک جاتے ہیں نا تو سانس لینے کے لیے علی کا نعرہ لگاتے ہیں. دنیا کہتی ہے علی مدد نہیں کرتا، ہم سے پوچھو علی تو منبر پر بھی مشکل کشائی کرتا ہے. ہم فتح مکہ کے بعد ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولادیں نہیں ہیں. کیا بات ہے، ایمرجنسی تصدیق نبوت کرنے والے علی کی اولادیں ہیں. علی نے کوئی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، علی نے تصدیق رسالت کی ہے. کلمہ پڑھنا اور ہے، تصدیق کرنا اور ہے. علی نے جب تصدیق رسالت کر دی تو علی سے سن کر سب نے کلمہ پڑھا. علی اگر کلمہ پڑھتے نا تو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاتے، میدان میں جاتے نہ جاتے، جاتے بھی تو آ جاتے. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے میں یہ شرط تھوڑی ہے کہ آپ میدان میں بھی جائیں گے. لیکن آپ دیکھیں ہر میدان میں ساری دنیا چلی جاتی تھی مگر علی نہیں جاتے تھے. اس لیے ساری دنیا بھی اگر چلی جاتی تو رسالت پر کوئی حرف نہ آتا. علی اگر قدم پیچھے ہٹاتے تو رسالت کے ختم ہو جانے کا وہی اعلان ہو جاتا کہ جس کا گواہ چھوڑ کر چلا گیا اس کی رسالت کہاں گئی. تو جب بھی رسالت پر کوئی حرف آئے گا علی سامنے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ علی نے صرف رسول کی زندگی ہی میں رسول کی حفاظت اور نصرت نہیں کی، بلکہ اس دنیا سے چلے جانے سے پہلے علی نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ جب تک تیری رسالت باقی ہے میں ہر قدم پہ تیرے ساتھ رہوں گا. یہ الگ بات ہے کہ چہرے بدلتے رہیں. مولا جب بھی تجھ پر کوئی حرف آئے گا، جب بھی تجھ پر کوئی آنچ آئے گی میں تیرے ساتھ ہوں گا. کبھی حسن کی صورت میں تجھے بچاؤں گا، کبھی حسین کی صورت میں تجھے بچاؤں گا، کبھی اکبر کی صورت میں تیرے لیے برچھی کھاؤں گا، کبھی عباس کی صورت میں تیرے لیے بازو کٹاؤں گا، کبھی قاسم کی صورت میں تیرے لیے لاشا پامال کراؤں گا. اور اگر یقین نہ آئے میرے مولا تو کوفے اور شام کے بازاروں سے پوچھ لینا، کوئی یہ نہیں کہے گا زینب بول رہی ہے، سارا کوفہ کہے گا علی خطبہ دے رہا ہے. علی کا قصور مجھے پتہ نہیں چلتا سوائے نصرت محمد کے. علی کے خاندان کے ایک ایک بچے سے کلمہ پڑھنے والوں نے انتقام حمایت رسول لیا ہے. 6 مہینے کا بچہ بھی نہ بچا. علی کی بہنیں بیٹیاں کربلا سے شام تک جا رہی ہیں، کبھی بازاروں میں جا رہی ہیں، کبھی درباروں میں خطبے دے رہی ہیں. زینب نے کتنے خطبے دیے مجھے اس کا تو پتہ نہیں ہے، میں گن تو نہیں سکتا، لیکن جو میرے بھائی شہزادی کے روزے پہ حاضری دے کر آئے ہیں وہ میری تائید کریں گے. بازار میں بی بی نے خطبہ اس شان سے دیا ہے کہ یزید کے دربار کے باہر ایک نابینا صحابی جسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے ارے شام میں علی کہاں سے آ گئے. مسلمانوں تمہارے گھروں میں بھی بیویاں موجود ہیں. اگر تمہارے گھر میں کوئی 53 برس کی بیوی موجود ہے تو بہویں بیٹیاں اسے گھر کا کام نہیں کرنے دیتی کہ یہ کام کی نہیں آرام کی عمر ہے.
53 برس کی عمر میں علی کی بیٹی 35 شہروں میں گئی، 6666 گلیاں بی بی نے دیکھی۔ 53 برس کی عمر میں مدینے سے مکے، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، شام سے دمشق، دمشق سے میسر، میسر سے پھر شام، شام سے بازار، بازار سے دربار۔ 3 دن 3 راتیں دمشق کے دروازے پر کھڑی رہی، دربار سجتے رہے، تماشائی اکٹھے ہوتے رہے، دربار بھگتا کے سال زندان میں گزارا، سال زندان میں گزار کے پھر پہلا چہلم بھائی کا کرنے کربلا آئی تو سجاد بابا کی قبر پہ جانے سے پہلے چچا عباس کی قبر پہ گیا، تعویذ قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، او میرا غیرت دار غازی، او میرا علموں والا غازی، قبر سے باہر آ کر مجھے بتا ان بیویوں میں تیری آقازادی زینب کون ہے؟ ارے شام کی سردی کھا گئی سیدوں کو، اور جن کے بازو سلامت ہیں وہ تو ماتم کر لو۔ اجرکم اللہ، جہاں رش دیکھتی رسول کے نام پہ چادر کا سوال کر کے کہتی، مسلمانوں مجھے چادر دے دو۔ میں نے اتنا مجمع پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ 35 شہروں میں عیسائیوں کی بستیوں سے چادریں ملتی گئیں اور مسلمانوں کی بستیوں سے نیزوں سے چادریں اترتی گئیں، اور نیزوں کو کیا پتا تھا کہ چادریں اتارنا ہے۔ جب بی بی کے لباس کا رنگ تبدیل ہو جاتا تو مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی، نانا اب تو راضی ہے۔ عزادارو ایک جملہ کہوں گا، زینب اور سجاد قیدی نہیں تھے، مبلغ تھے۔ قیدی شرطیں مان کے رہا ہوتا ہے، مبلغ شرطیں منوا کے رہا ہوتا ہے۔ یزید کے خواب میں کوئی رسول نہیں آیا تھا، جو یزید اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول سے کیا ڈرے گا؟ زینب کی تبلیغ سے ڈر گیا، سجاد کے خطبوں سے ڈر گیا۔ جب بی بی نے کہا، یزید میں مجلس کرانا چاہتی ہوں، شام کی عورتوں کو بلا، قربان اس مجلس کے جو زینب کر رہی ہو۔ شام کی عورتیں آئیں، علی کی بیٹی نے پہلا فقرہ کہا، شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا۔ جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، رش بڑا تھا۔ سننا علی کی بیٹی کیا کہتی ہے، جب میں آئی تھی تمہارے ہاتھوں میں پتھر تھے، رش بڑا تھا، اگر کسی دل میں پتھر مارنے کی حسرت رہ گئی ہو تو نہ سامنے پتھر ختم ہوئے ہیں نہ زینب واپس گئی ہے، جا کر پتھر لے آؤ، حسین کی بہن کا سر حاضر ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو جب سارے شہیدوں کے ساتھ زندان میں آئے، ایک مرتبہ آواز آئی سخی حسین کا سر، بدبخت کہتا ہے ایسے نہیں ملے گا، سنا ہے بہن کو بھائی سے بڑا پیار ہے۔ زینب بلائے تو حسین آئے، زینب نے جھولی پھیلائی، حسین تیری مودت کا امتحان یزید لے رہا ہے۔ میں نے کربلا سے لے کر شام تک کوئی سوال نہیں کیا، حسین میری جھولی میں آ جا۔ ایک مرتبہ صندوق کا تالا ٹوٹا، حسین کا زخمی سر پرواز کر کے آیا، زندان میں پہنچا، بی بی زینب کے کھلے ہوئے سر کا طواف شروع کیا۔ سجاد کے کان میں جا کر حسین نے کوئی فقرہ کہا، سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا۔ بی بی نے پوچھا بابا نے کیا کہا ہے؟ آواز آئی، پھوپھی اماں میرا بابا پوچھ رہا ہے، مجھے سکینہ نظر نہیں آتی، میری بچی سکینہ جو میں نے زینب کے حوالے کی تھی۔ ایک مرتبہ یزید کی توجہ ہٹی، کہا یہ سید زادیوں کے آگے ضعیفہ کون ہے، اسے آگے سے ہٹاؤ۔ ضعیفہ کا نام آیا، شمر نے تعزیہ نہ اٹھایا۔ بی بی کی آواز آئی، اماں فضہ آگے سے ہٹ جا، رو کے کہتی ہے یا اماں نہ کہہ یا سامنے سے ہٹا نہیں۔ اس بے غیرت نے فضہ کے بوڑھے ہاتھوں پہ تعزیہ نہ مارا، ہاتھوں سے خون کا فوارہ پھوٹا۔ فضہ جلال کے عالم میں کہتی ہے، اس دربار میں کوئی حبشی ہے؟
دیکھو غم حسین کا معجزہ، جو آنکھ نہ روئے وہ دل روئے گا۔ فضہ جلال کے عالم میں کہتی ہے اس دربار میں کوئی حبشی ہے کہ 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے پاس آ کے کہتے ہیں او یزید شمر کو روک دے، تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے اس کا بچانے والا کوئی نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں؟ کہ ایک مرتبہ زینب کا رخ پھر گیا مدینے کی طرف، کہا نانا دائیوں کے وارث آ گئے، زہرا چائیوں کے وارث۔ لو آخری فقرہ پڑھ رہا ہوں، اگر کسی کو رونا نہ آیا ہو مگر اس فقرے پہ وضو ہو جائے گا، میں سارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے، شیعہ سنی بھائیوں کی طرف سے وہ اعلان کرنے لگا ہوں جو ہر امیر کا بھی ہوتا ہے، ہر غریب کا بھی ہوتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، رسول کے بیٹے کا جنازہ چوک میں بالکل تیار ہے۔ جو مسلمان رسول کا بیٹا، ماتم کرو نا، جو مسلمان رسول کا بیٹا سمجھ کر جنازے میں شرکت کرنا چاہے، جنازے کو کندھا دینا چاہے، وہ مجلس میں آ جائے۔ اللہ راسی کا جنازہ، پردیسی مولا کا جنازہ، پرسادو فاطمہ کو شاہ مشرقین کا لو اٹھ رہا ہے آج جنازہ حسین، ماتم حسین۔